بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ویڈیو جو پریویس ویڈیو ہے اسی کے ساتھ کنٹینیوس ہے، بیکاز وہ بھی ایک اسکیم تھا بی سی ڈی جو اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے کور کیا تھا۔ اس میں یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے جو ڈیسیمل نمبر ہے 0 سے 9 تک وہ کس طرح اندر جا کے بائنری میں کنورٹ ہو رہے۔ تو آج اس سے تھوڑا آگے جا کے ہم بائنری کے ساتھ ساتھ نومیرک، الفا نومیرک، اسپیشل کریکٹر، یہ سب چیز جو باہر سے ہم کی بورڈ کے تھرو یا باہر سے ان پٹ کے تھرو ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا دے رہے، یہ اندر جا کے کس طرح 0 اور 1 فارم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کوڈنگ اسکیم ہے، پہلے بائی سی ڈی تھا، آج اے بی سی ڈی آئی سی، ساتھ ساتھ آسکی، اور پھر آخر میں یونیکوڈ کو بھی کور کرنے کی کوشش کر لیں گے۔ تو پہلے آتے ہیں اے بی سی ڈی آئی سی۔ یہ آئی بی ایم کا ایک کوڈنگ اسکیم تھا جہاں پہ 256 ٹوٹل کریکٹر کو ہم کنورٹ کر سکتے تھے، مطلب ایک کریکٹر کو 8 بیٹ میں ریپرزینٹ کر کے اندر جا کے 0 اور 1 فارم میں کنورٹ ہو جاتے۔ ABCDIC is a 8-bit character set that was developed by IBM. 8-bit character set ہے IBM نے ڈیولپ کیا تھا۔ It was the character set used for the most of computer manufactured by IBM. IBM کے جتنے بھی ڈیوائسز تھے یا کمپیوٹر تھے اس میں یہ استعمال ہو رہا تھا۔ 2 کی پاور 8 کا مطلب ہے 256 ٹوٹل کریکٹر کنورٹیڈ ان ABCDIC، مطلب 256 کریکٹر۔ جس طرح بی سی ڈی میں ہم 10 کریکٹر کنورٹ کر سکتے تھے، تو یہاں پہ 256 کریکٹر ہم اس میں ہم نومیرک، الفا نومیرک، یہ بٹن جتنے بھی کی بورڈ کے بٹن ہیں وہ کنورٹ ہو رہے ہیں بائنری میں۔ پھر اس کے ساتھ ہی کیونکہ آئی بی ایم کے لیے تھا تو پھر ایک نیا سسٹم آیا کوڈنگ اسکیم کا، امریکن کوڈ فار انفارمیشن انٹرچینج، جس کو شارٹ میں آسکی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اٹ از آلسو کوڈنگ یوزڈ ان موسٹ کمپیوٹر سسٹم، تو یہ ویل نون کوڈنگ سسٹم ہے، آج کل بھی زیادہ تر یہی یوز ہو رہا ہے کمپیوٹر سسٹم میں۔ It has a 2 version، 2 کی پاور 7 different character representation and 2 کی پاور 8 256 different character representation، مطلب اس میں پھر 2 ورژن تھے، ایک میں 128 کریکٹر کو ہم ریپرزینٹ کر سکتے تھے۔ اس طرح ہمارے کی بورڈ کے بٹن 100 سے زیادہ ہے تو کی بورڈ کی جتنے بھی بٹن تھے وہ اس میں آ چکے تھے، مطلب اگر ہم ٹی دبا دیں تو یہ ٹی اندر جا کے اسی کوڈنگ سسٹم کے ذریعے بائنری میں کنورٹ ہو رہا تھا 7 بٹس کے فارم میں۔ پھر ایک نیا آیا، وقت کے ساتھ ساتھ یہ کم پڑ گیا، تو پھر ایک نیا اسکیم آیا اس میں جو آج کل یوز ہو رہے وہ 2 کی پاور 8 بیٹ ہے، تو اس میں ہم 256 مختلف کریکٹر کو کنورٹ کر سکتے ہیں بائنری میں 8 بیٹس کی صورت میں۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے گئے تو یہ کوڈنگ بھی کم پڑ گیا، کیونکہ اس میں ہمارے پاس پھر عربک، ہندی، پشتو، چائنیز، مختلف قسم کے لینگویجز یا اس کے کی بورڈ آ گئے، تو پھر اس میں جو کریکٹر تھے وہ 256 سے زیادہ ہو گئے، تو پھر اسی کوڈنگ میں کور کرنا مشکل تھا۔ تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک نیا کوڈنگ سسٹم جو آج کل سب سے زیادہ یوز ہو رہے ہیں گوگل وغیرہ یا براؤزر میں، تو وہ یونیکوڈ، یونیورسل کوڈ آ گیا۔ یہ it was developed in 1991 and it is internationally coding scheme because it covers all world languages alphabet۔ تو یہ ایک انٹرنیشنل کوڈنگ اسکیم ہے کیونکہ یہاں پہ سب لینگویجز، جتنے بھی لینگویجز کا ہم نے ذکر کیا وہ یہاں پہ کور ہو رہے ہیں۔ اس میں 3 ورژن ہے، پہلے ورژن میں یہ آسکی آ رہا ہے، اس کا 2 کی پاور 7 ہے، اس کو UTF، it is uses 1 to 4 bytes یا 8 to 32 bits کریکٹر ریپرزنٹیشن کیٹیگریز۔ پھر اس میں 3 کیٹیگریز ہے، UTF-8، UTF-16 اور UTF-32۔ UTF میں آسکی کو کور کیا گیا ہے، مطلب جس طرح ہم نے آسکی میں پڑھا تھا کہ اس کا جو کریکٹر ہے، ٹوٹل کریکٹر وہ 256 ہے، تو اس میں UTF-8 میں یونیکوڈ ٹرانسفارمیشن فارم، تو اس پہ یہ جو آسکی کا کوڈ تھا، کوڈنگ سسٹم تھا، وہ یہاں پہ کور کیا گیا ہے، یا یہی اسی ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ جب کریکٹر 256 سے بڑھ گئے تو پھر اس میں ایک نیا سسٹم ڈیولپ کیا گیا، اس کو پھر ہم کہتے ہیں یونیکوڈ ٹرانسفارمیشن فارم۔ اس کا جو کریکٹر کا جو لینتھ ہے 2 کی پاور 16، مطلب اس میں 65,535 کریکٹر ہم
ریپریزنٹ کر سکتے ہیں UTF-16 میں، تو یہ بہت بڑی فگر ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے UTF-32، تو اس کا مطلب یہ 2 کی پاور 32، جس میں سے ہم 4 بلین کریکٹر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں یونیکوڈ ٹرانسلیشن فارم 2 کی پاور 32 میں۔ تو اس طرح آج کے لیے یونیکوڈ استعمال ہو رہے ہیں مختلف جگہوں پہ یا مختلف ڈیوائسز پہ۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا۔ اس کے حوالے سے اگر کوئی کوئسچن سجیشن ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کر لے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔